کا اصل مقصد یہ ہو کہ میں دنیا کماؤں گا اور میں جو ہے وہ دنیا داری حاصل کروں گا علم کے ذریعے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ علم حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے، یعنی علم تو اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اگر وہ اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے وہ حصول دنیا اس کا مقصد ہو کہ وہ دنیا حاصل کرے، تو فرمایا ایسا بندہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ حدیث اس بندے کے بارے میں ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہی اس نیت سے ہے کہ میں اس سے دنیا کماؤں گا، لیکن ایک بندہ ہے وہ علم اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گا، میں اللہ کی مرضی پہ چلوں گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ کرتا نہیں، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ کیا اس نے اسی نیت پہ حاصل تھا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بنتا۔ تو ایسے بندے کے بارے میں آج ہمارے ہاں جو ہے وہ فاتحہ پہ بیٹھ کر اور مختلف بیٹھکوں میں بیٹھ کر بندے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلانا ویکھو نا کدا پڑھے آؤ، وہ پڑھے آؤ کہ نماز نہیں پڑھتا، وہ دن ہوتے سی جہل ہی چنگے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ اور پھر بعض اس طرح کہتے ہیں اور بعض تو ماشاءاللہ اتنے حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، ضمناً آج پھر آ گئی ہے کہ اگر آپ کا امام وہ ایک پڑھا لکھا عالم دین ہے، وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بندہ جو کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ لوگوں کو پتہ کیا کہتا ہے، مام ساڑے نے کدے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، میں صبح 3 بجے آئے ہونا، مام تے ہوندا جی این ٹائم تے ہم 2 منٹ جماعت رہ جاندے نے، انہیں کدے تہجد نہیں جی آ کے پڑھی۔ اچھا، یہ تہجد پڑھ کے امام پہ فخر کر رہا ہے کہ میرا امام کچھ بھی نہیں ہے، میری شان زیادہ ہے۔ تو اسی حوالے سے میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایسا بندہ جو پڑھ لیتا ہے لیکن اچھے اعمال نہیں کرتا، یہ تہجد تو چلیں ایک نفلی عبادت ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا بندہ جو کہ دین کے فرائض پہ بھی مکمل طور پہ علم جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، لیکن علم وہ سارے کا سارا رکھتا ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا گناہ گار، ایک پڑھا لکھا گناہ گار ایک ان پڑھ گناہ گار سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، عالم دین ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے گناہ کیا ہے، آج کل پرسوں کبھی اس کے دل میں خیال آ جائے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا مجھے معاف کر دے، اور جس کے دل میں علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے وہ معافی مانگے گا؟ اور بولیں تو صحیح، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، وہ معافی مانگے گا؟ نہیں مانگے گا، اسے علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو ایک پڑھا لکھا گناہ گار ایک ان پڑھ گناہ گار سے 1000 دفعہ بہتر ہے۔ آج لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں، وہ اکثر جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہو کے گناہ کرتا ہے، میں ان پڑھ ہو کے کرتا ہوں، تو مجھے پوچھنی ہوگی، اس سے ہوگی کیونکہ یہ پڑھا لکھا ہو کے گناہ کر رہا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے بندے کو میدان حشر میں 2 سزائیں دی جائیں گی۔ پہلی سزا اس لیے کہ اس نے گناہ کیا، دوسری سزا اس لیے کہ اسے پتہ کیوں نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ علم حاصل کرو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور وہ فرض کیمسٹری بایو نہیں ہے، وہ دین کا علم ہے جو کہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ وہ دین کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ دین کا علم ہے جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو میں ہرگز ایسا بندہ جو عالم ہو کے گناہ کرتا ہے اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں دین بیان کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو پڑھا لکھا ہو کے نماز نہیں پڑھتا اسے گناہ زیادہ ہے اور مجھے کم ہے۔ اس نے کل معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ معاف نہ کرے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اسے پتہ تو ہے نا میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور بولیں تو صحیح یار، اسے پتہ ہے نا میں گناہ کر رہا ہوں، اور ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو پھر معافی مانگ ہی نہیں سکتا۔ کب معافی مانگے گا؟ اسے کبھی خیال ہی نہیں گزرے گا کہ یہ گناہ ہے۔ تو وہ علماء جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن پاک میں ان کی شان میں آیت موجود ہے، وہ جو اللہ کی مرضی پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر جو کرتے ہیں سوچیں ان کی شان کیا ہوگی۔ میں آیت پیش کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہاں آیت تھی، کون سی آیت تھی، توجہ کے ساتھ سننی۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ توجہ فرمائیے گا، میرا رب فرماتا ہے پھر ہم نے کتاب کے وارث چنے۔ اللہ نے 3 درجے بتائے علماء کے، کتنے جی؟ سارے بولیں کتنے؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کتاب کے وارث چنے، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ یہاں جو لفظ ہے چنا ہوا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے
چن لیا، ہزاروں دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا۔ 3 درجے ہیں ان کے۔ پہلا، ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کوئی متوسط حال کا، یعنی درمیانہ ہے، اللہ کی مرضی پہ جو ہے وہ عمل کرتا بھی ہے لیکن بہت زیادہ نیک نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس کو مثال بنا کے پیش کیا جائے کہ دیکھیں جی یہ بڑا کمال کا ہے، اتنا نہیں ہے۔ اور تیسرا، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بحکم خدا بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے بڑی نیکیاں کرتا ہے، جو پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ عمل کرنے والا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ اب 3 درجے ہیں اس آیت میں۔ پہلا کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی جو پڑھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ تمہیں یہ گلاں عجیب لگ رہی ہیں کیونکہ تسی پچھلے 30 سالوں تو بہ کے یار مولوی ہیں جو ہوندے نے، تو یہ ذرا قرآن کی آیت سنیں تو آپ کو ذرا پتہ چلے گا کہ مولوی کا گناہ بھی آپ کے گناہ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، اسے پتہ ہے وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، اور ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لحاظ سے اس کا گناہ بھی عام بندے سے بہتر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 3 درجے بنائے۔ پہلا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ دوسرا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، انہوں نے درمیان کا رستہ اختیار کیا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرے وہ تھے وہ جو بڑا کمال کر گئے، وہ نیکیوں میں درجے لے گئے، سبقت لے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل سنت کے امام ہیں، ان کا یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 531 ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دیکھو بے عمل کے گناہوں سے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی ہیں وہ علماء لیکن بے عمل ہیں، عمل نہیں کرتے، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرما رہا ہے میں نے انہیں دنیا میں سے چن کر اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ انہیں گناہگار ہونے کے باوجود رب نے چن لیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ رب نے جب چنا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کل کو گناہ کریں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح؟ بھئی رب کو تو دنیا کے بنائے جانے سے پہلے کا پتہ ہے کون کون گناہ کرے گا، کون کون نیکیاں کرے گا، لیکن رب نے جنہیں علم دیا اگرچہ انہوں نے اس پر بعین ہی علم نہ کی، عمل نہ کیا، علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہ کیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی چنا ہوا ہے، وہ پھر بھی اللہ کے قریبی بندے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا، انہیں چن کر دیا، انہیں باقی لوگوں سے علیحدہ رکھا، انہیں باقی لوگوں کی نسبت درجہ دیا، فضیلت دی، اور انہیں جو ہے وہ دین کا علم عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس نے کسی عالم دین کو اس کی بے عزتی کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے ایک دفعہ مولویہ کہہ کے نفرت کے انداز میں پکارا، آپ کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دین کی وجہ سے اس بندے کو نفرت کے ساتھ او مولویہ کہہ کے بعض لوگ بلا رہے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو اس انداز میں اسے بلاتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔